السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ تمام قسم کی تعریفات، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام نازل ہو سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور دعائیں ہوں علماء کرام جو دنیا سے جا چکے، اولیاء کرام اور مومن مرد اور مومنہ عورتیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ محترم حضرات، جس عنوان پر خطاب کرنے کا حکم ملا ہے، یقیناً وہ عنوان بہت ہی اہم ہے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور جو سبق ہمیں سکھایا گیا ہے، اس کے حساب سے کیا ہم اپنی زندگی میں اس چیز کو فالو کر رہے ہیں؟ یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں اور اللہ پاک کا حکم دیکھتے ہیں کہ آپ برائی کو دور کرو بھلائی کے ذریعہ، تو ہم یہ چیز نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں تو پاتے ہیں، صحابہ کی زندگی میں ہم یہ چیز پاتے ہیں، لیکن جب ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ہم یہ چیز نہیں پاتے ہیں۔ اس کی وجوہات کئی ہیں، جن میں سے ایک سب سے پہلی وجہ برداشت نہ کرنا۔ کوئی بات ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنے گھروں میں یہ بات کہتے ہیں، اپنی فیملی میں یہ بات کہتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ یہ بات شیئر کرتے ہیں کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ ہم اگر برداشت نہیں کرتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی بات برداشت نہیں کرتے ہیں، اگر ہم برداشت نہیں کرتے ہیں تو اپنے بھائی کی بات برداشت نہیں کرتے ہیں، اپنے اعزاء اور اقربا کی بات کو ہم برداشت نہیں کرتے ہیں، اپنے گھر میں اپنی کمزور فیملی جو بیٹی ہیں جو بہن ہیں ان کی باتوں کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ ورنہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو آج ہم اپنے سماج کی تمام برائیوں کو، کفر کو برداشت کر رہے ہیں، شرک کو برداشت کر رہے ہیں، بدعات کو برداشت کر رہے ہیں، سود کو برداشت کر رہے ہیں، رشوت کو برداشت کر رہے ہیں، ناچ گانا ڈانس، بے حیائی، اونچی آواز، ہم اپنے سماج میں ہر چیز کو برداشت کر رہے ہیں۔ آج تو ہمارے کے لیے کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں، ہم اپنے کمزوروں کی بات کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، نہیں تو اپنے سماج کی ساری چیزوں کو ہم برداشت کرتے ہیں۔ جبکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ کار رہا کہ آپ اپنی دشمنوں کی باتوں کو برداشت کرتے رہے اور ان کے طعنے کو اپنے سینوں سے لگاتے رہے، جیسا کہ آپ کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ہم برداشت نہیں کر سکتے اور اس کے آگے بڑھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، ہم دندانے شکن جواب دیں گے۔ یہ چیز ہم کو کس نے سکھایا کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، ہم دندانے شکن جواب دیں گے؟ ہر بات میں، ہر غصے کے وقت، ہر طریقے پر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں لوگوں سے اور بتانا چاہتے ہیں۔ اصل میں جب کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ بات ٹھیک لگتی ہے، لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو بات خراب ہے اور بری ہے۔ یہ آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سمجھیں، یہ بات ہمیں شیطان نے سکھائی کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔
اور جس کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے تھا عین وقت پر، انہوں نے نہیں دیا۔ اگر طائف کا واقعہ اپنے سامنے ہم رکھ لیں مختصراً، تو آپ پر پتھروں کی بارش ہوئی اور آپ کے غلام آپ کے ساتھ تھے، آپ نے ایک بھی پتھر کھینچ کے نہیں مارا، اور اس وقت سے یہ قوم پتھر ہی مار رہی ہے۔ پہلے راشٹریہ سہارا وغیرہ جو نیوز پیپر نکلتے تھے، اس میں یہ لکھ کے آتا تھا کہ کسی فلسطینی نے کسی ٹینک پر پتھر مارا۔ تو یہ قوم، اس کے رہنما جو ہیں امام الانبیاء ہیں، انہوں نے پتھر تو نہیں سکھایا، اور یہ قوم آج تک پتھر مار رہی ہے۔ جب دنیا بہت آگے نکل چکی ہے، آج یہ قوم کنکری اور پتھر سے اپنے خلاف لوگوں کو کھڑا کر رہی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر برداشت کا مادہ نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کریں۔ اللہ نے فرمایا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے محسنین سے محبت کرتا ہے۔ ہم میں سے کون شخص چاہتا ہے کہ اللہ ہم سے محبت نہ کرے؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ تو والکاظمین الغیظ، کیا جذبات کو ہم نے قابو میں رکھا؟ غصے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم آپے سے باہر ہو جائیں اور جذبات کو اپنے قابو میں نہ رکھیں۔ گھر میں کوئی معاملہ ہو گیا، آپ بفر پڑے، بہت اونچی آواز میں گفتگو کرنے لگے، معاملے کو سلجھانے نہیں لگے۔ سماج میں کوئی معاملہ ہوا، رشتہ دار سے کوئی معاملہ ہوا، یہی ضرورت ہے کہ غصے کو پی جانا ہے اور لوگوں کو معاف کر دینا ہے، اور لوگوں نے معاف کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ لوگوں کو معاف کرتے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فیک خصلتین یحبہم اللہ الحلم والانات، فرمایا ایک وفد کے سلسلے میں کہ ان کے اندر دو خصلتیں پائی جاتی ہیں، دو عادتیں پائی جاتی ہیں، جن عادتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ پہلی عادت کیا ہے؟ ان کا حلم ہے، یعنی ان کے اندر برداشت کرنے کی طاقت اور قوت پائی جاتی ہے۔ کوئی بھی جماعت دنیا کی اور کوئی بھی ملک کے لوگ اگر وہ معاملات میں جذبات پر کنٹرول نہ رکھیں تو معاملہ کیا ہوگا؟ معاملہ پورے حالات بگڑ جائیں گے، ہر طرف دشواریاں ہوں گی، ہر طرف پریشانیاں ہوں گی، کئی گھر اجڑ جائیں گے۔ تو کہا حلم، اور دوسری کہا سوجھ بوجھ۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر سوجھ بوجھ رکھیں۔ کوئی معاملہ ہے تو اس کو بیٹھیں اور اس کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ اس میں بہت سارے مشورے میں بہت ساری باتیں آئیں گی ہمارے سامنے۔ جب ہم ان باتوں کو سمجھیں گے اور سمجھنے کے بعد اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی سمجھ بوجھ کے ذریعہ جو کام ہوگا وہ کام انشاءاللہ تعالی پائے تکمیل کو پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ اس کام میں خیر و برکت ڈال دے گا۔ وجہ کیا تھی؟ دو خصلتیں، ایک یہ کہ برداشت کرنا اور دوسرے یہ کہ سوجھ بوجھ کے ذریعہ کام کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے قرض پر اونٹ لیا تھا۔ تو جب بھی آدمی قرض لیتا ہے تو ایک وقت متعین کرتا ہے اور کرنا چاہیے کہ قرض کی واپسی کب ہوگی۔ ابھی وہ وقت پورا نہیں ہوا تھا، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، وہ شخص ملا اور بہت زیادہ آپ پر زبان درازی کرنے لگا، گستاخیاں کرنے لگا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، امام الانبیاء اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام اور اسٹیٹ اسلامی اسٹیٹ قائم ہو چکی تھی مدینہ میں، اسلامی اسٹیٹ مدینہ میں قائم ہو چکی اور صحابہ کرام موجود ہیں۔ ایسی حالات میں آپ پاورفل تھے کہ صحابہ کو اشارہ کرتے کہ چٹکیوں میں اس کو صاف کرو، لیکن آپ نے کہا صحابہ، میرے صحابہ رک جاؤ اور اس کو بہتر اونٹ عطا کر دو، اس کو بہتر اونٹ دو۔ اور پھر آپ نے کہا کہ جو شخص قرض لے اس کو چاہیے کہ جب وہ لوٹائے تو بہتر انداز میں لوٹائے۔ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہودیوں کی ایک جماعت آئی
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی تھیں. انہوں نے آ کر کہا السلام علیکم، یعنی آپ کے لیے ہلاکت ہو، آپ پر موت طاری ہو جائے. اسلامی اسٹیٹ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور وہاں پہنچ کر اور آپ کے گھر پہنچ کر اس جملے کو کہہ رہے ہیں، ہم برداشت کر پائیں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھیں، ان سے برداشت نہیں ہوا، اور برداشت نہیں ہوا تو انہوں نے بھی دوہرا دیا وعلیکم السلام، تم پر موت ہو اور تم پر اللہ کی لعنت ہو. مزید کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہلن یا عائشہ، ارے عائشہ جانے دو، چھوڑ دو، رضی اللہ تعالی عنہ. آپ تربیت کس طریقے سے کر رہے ہیں ازواج مطہرات کی، اور اسی طریقے سے تربیت آپ نے اپنے صحابہ کی. صحابہ کی تربیت، تابعین کی تربیت، تبع تابعین کی تربیت، یہ سلسلہ چلتا رہا. اور اس کے بعد تربیت کی ذمہ داری ایسے لوگوں پر آئی جنہوں نے اچھی طرح امت مسلمہ کی تربیت نہیں کی، بلکہ اب لوٹ کھسوٹ مچایا، اپنے پیٹ کو پال لیا، اپنی دولت جمع کی، اکٹھا کی، اور سب کچھ اپنے لیے کرنا شروع کر دیا، اور امت کے لوگوں کی اچھی تربیت نہیں کی. اور بہت سارے لوگ بیچ بیچ میں پیدا ہوتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا اور اچھی تربیت وہ لوگ کرتے رہے، لیکن یہ حالات اس طریقے سے پیدا ہوتے رہے کہ لوگوں نے اچھی تربیت نہیں کی، تو اس کا نتیجہ آج ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ ہر آدمی جذبے میں ہے، ہر نوجوان ایک دم سے ابلا پڑ رہا ہے، آگ کا شعلہ بنا ہوا ہے، انگارہ بنا ہوا ہے، کس کو جلا دے گا، کس کو بھسم کر دے گا. کیا ہماری شریعت یہی سکھاتی ہے ہمیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ہمیں ان چیزوں کو بتایا؟ حضرت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی یہ برابر نہیں ہو سکتی ہے. حسنہ کسے کہتے ہیں؟ حسنہ کہتے ہیں جو چیز خوشکن کرنے والی، جو چیز ہم بول رہے ہیں، کوئی شخص ترانہ گا رہا ہے، کوئی شخص نعت پڑھ رہا ہے، کوئی سن رہا، اس کو اچھا لگ رہا ہے، یہ حسنہ ہے. کوئی چیز عقل کو اچھی لگے، یہ حسنہ ہے، اور کوئی چیز نفس کو اچھی لگے، یہ بھی حسنہ ہے. لیکن اگر دین کی کوئی چیز آتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو حسنہ ہے. اگر دنیاوی باتیں ہیں، اس سے تعلق ہے، تو اس کو پرکھا جائے گا. اگر شریعت کے نظر میں ٹھیک ہے تو اس کو قبول کیا جائے گا. اگر شریعت کے نظر میں نہیں ٹھیک ہے لیکن کسی نفس کو وہ چیز بہت اچھی لگ رہی ہے تو وہ رد کر دی جائے گی، وہ حسنہ نہیں ہے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. فرمایا کہ تم برائی کو دور کرو بھلائی کے ذریعہ، یعنی بھلائی کرو اور برائی دور ہو جائے. یہ سبق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ اپنی زندگی سکھائی. پھر اس کا نتیجہ اللہ نے بتایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. یہ نتیجہ ہے. آج ہمارے دشمن ہر طرف موجود ہیں، یعنی دشمن سے مراد ہمارا بیٹا خود ہمارا دشمن ہے، ہمارا باپ ہمارا خود دشمن ہے، ہمارے بھائی خود ہمارے دشمن ہیں، ہمارے عزیز و اقارب خود ہمارے دشمن ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ غلط فہمیاں ہیں، اور غلط فہمیوں کی وجہ سے یہ دوریاں بڑھتی ہیں. اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کچھ وسوسے، کچھ اندیشے، کچھ غلط فہمیاں، اور کیا چاہیے دیوار اٹھانے کے لیے. آج باپ بیٹے کے اندر جو دیوار ہے، میاں بیوی کے اندر جو دیوار کھڑی ہے، بدگمانی کی جو کیفیت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن جب ہم کسی نے ہمارے ساتھ برائی کی اور ہم اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آئیں گے تو اس کا نتیجہ کہا ولی حمیم، تمہارا بہت جگری دوست بن جائے گا، بہت گرم دوست بن جائے گا. حمیم ایسے دوست کو کہتے ہیں جیسے گرم پانی ہوتا ہے، تو ایسا دوست بن جائے گا کہ آپ چاہے جائز کرو چاہے ناجائز کرو، آپ کی مدد کے لیے، آپ کے ہیلپ کے لیے تیار ہو جائے گا. جب ہم کسی کے ساتھ احسان کر کے اور اس کی ہوئی برائی کو دور کریں گے تو نتیجہ ہمارے ساتھ یہ نکلے گا کہ ہمارا ایسا دوست بن جائے گا کہ پھر ہم چاہے غلط کریں چاہے صحیح کریں، ہر طرح وہ تیار رہے گا. جیسا آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں، دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، آدمی غلط کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، اس کا ایک ساتھی اس کے ہر پل تیار ہے اس کے لیے. اور یہ بات صرف نصیب والوں کو ملتی ہے، اللہ نے بتایا ہر آدمی کو نہیں ملتی. اس لیے ہمیں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرا دل ایسا بنا دے کہ ہم لوگوں کو معاف کر دیں، لوگوں سے درگزر کریں
اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہارے دل کے اندر وسوسہ شیطان ڈال رہا ہے تو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ لو تاکہ وسوسہ دور ہو جائے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر برداشت کا مادہ کس طریقے سے ہے؟ آپ قبر سے گزرے، ایک عورت بیٹھ کے رو رہی تھی، آپ نے اس کو وصیت کی اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ انسان کے اندر کوئی خوبی اسی وقت آ سکتی ہے جب وہ اللہ کے لیے کام کرے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کام کرے۔ فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، وصبری، اور صبر کر۔ تو اس نے کہا کہ آپ جائیے، چلے جائیے آپ، یعنی یہ میرا معاملہ ہے، میرے اوپر کتنا غم ہے وہ میں ہی جانتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے دور چلے گئے، آپ نے اس کو پھٹکار نہیں لگائی، فوری طور پر آپ نے کچھ نہیں کیا۔ لوگ آ کے بتائے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو نصیحت کر رہے تھے، تو وہ بہت ڈری گھبرائی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچی۔ پھر آپ نے اس کو ایک نصیحت کی کہ اگر تم پہلے وقت میں صبر کرتی تو تمہارے لیے بہتر تھا۔ لیکن یہاں یہ دیکھنا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام امام الانبیاء کو اس نے جواب دیا، آپ کے اندر برداشت کا مادہ کس طرح ہے؟ آج ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں لیکن ہمارے اندر برداشت کا مادہ نہیں ہے کہ کس مسئلے کو کس طریقے سے حل کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آدمی نے چادر ڈالا اور اس کو کھینچا۔ صحابہ کہتے ہیں ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ آپ کی گردن کو وہ بالکل ٹائٹ کر دے گا، جان نکل جائے گی۔ لیکن پھر اس نے کہا کہ اپنے اصحاب کو حکم دیجئے کہ اللہ کے مال سے مجھے مال عطا کریں۔ دیکھیے صحابہ ساتھ ہیں اور یہ معاملہ ہو رہا ہے، لیکن آپ نے برداشت کیا اور حکم دیا کہ اس شخص کو مال دے دو۔ یہ بھی لفظ ہے کہ آپ ہنس پڑے، فضحکا، تو آپ ہنس پڑے اس کے اس عمل سے اور آپ نے حکم دیا کہ مال دے دو۔ مسجد کے اندر اگر کوئی بات ہو جائے تو آدمی کتنا غصہ ہوتا ہے، ارے مسجد میں کر دیا، یعنی بہت بڑا اس کو معاملہ سمجھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں اور مسجد نبوی میں جہاں نماز پڑھنے کا 1000 نماز کا ثواب ہے بقیہ مسجدوں سے، 1000، اس مسجد میں وہ آدمی آتا ہے اور پیشاب کرنے لگتا ہے۔ صحابہ دوڑے کہ اس کو پکڑیں، باہر کریں یا ماریں، جو بھی کچھ ہے دوڑنا چاہا۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہیں چھوڑ دو۔ اب دیکھیے اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، میڈیکل سائنس کے اعتبار سے دیکھیے تو بہت ساری حکمتیں ہیں، پیشاب رک جاتا ہے اور کوئی دقت ہو جاتی تو پریشانی تھی، تو اس سے بھی اس کو بچایا، صحابہ کو مارنے سے اسے بچایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ پیشاب کر چکے تو ان کو بلایا اور ان کو سمجھایا۔ اس کا نتیجہ آخر میں جو لکھا ہے اس پیار اور محبت کا کہ اپنے قوم کے پاس وہ گئے اور انہوں نے اس رواداری کو، اس بات کو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو اپنے قوم والوں کو بیان کیا۔ اس کا نتیجہ نکلا کہ قوم کے لوگ مسلمان ہو گئے، اور ان کا بیان ہے کہ میں جس سے یہ بیان کرتا اور اس کو یہ بات پسند آتی وہ بھی اسلام قبول کر لیتا۔ دیکھیں اسلام کیسے پھیل رہا ہے دنیا کے اندر، اور لوگ کس طرح اسلام قبول کرتے تھے، کن وجوہات کے بنا پر۔ ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ایسی بات کہنے لگا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر کوئی آئے اور کسی مولانا سے اجازت مانگنے لگے تو اس کا پارا کتنا چڑھے گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے بہت پیار سے سمجھایا کہ جس سے تم زنا کرو گے وہ تمہاری ماں ہوگی، تمہاری پھوپھی ہوگی، تمہاری خالہ ہوگی، تمہاری بیٹی ہوگی، تمہاری بہن ہوگی۔ آپ دیکھیے برداشت کا مادہ کس طریقے سے تھا۔ آج ہم نے برداشت کے مادے کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر کسی مسجد کے سامنے سے گانا بجانا گزر جائے، ہم بفر پڑھتے ہیں، لڑائی کرنے لگتے ہیں، اور نتیجہ کیا آتا ہے؟ جب ہم کسی چیز کو برداشت نہیں کرتے ہیں پھر ہم آگے خون کی ندیاں دیکھتے ہیں، گھر جلے ہوئے گھر دیکھتے ہیں، مکانات دیکھتے ہیں جلے ہوئے، یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ اس لیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، ہمارے لیے ضروری ہے کہ آج ہم اس پوری کائنات کے اندر جو کچھ چل رہا ہے، ہم نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمارے اندر صبر جیسی چیز کو پیدا کر دے، ہمارے اندر برداشت کا مادہ پیدا کر دے، ہمارے اندر معاملہ فہمی کو
پیدا کر دے کہ ہم معاملات کو سمجھیں، سوچ بوجھ سے کریں، اور جب بھی کوئی معاملہ ہو تو ہم اپنے بڑوں کے حوالے کریں، جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ